بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیلاگ. آج انتہائی امپورٹنٹ چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ملکی سیاست میں یقینی طور پہ مختلف ایسے موڑ آتے ہیں جس میں یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے عوام کی، لوگوں کی، کہ اس میں شاید کوئی بہت بڑی تبدیلی ہونے والی ہے، اس کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ آنے والا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں. اس وقت جو ایک امپورٹنٹ چیز جس پہ ہر جگہ بحث ہو رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ، کہ کیا وہ عدالتی حکم پہ واپس آئیں گے یا وہ واپس نہیں آئیں گے، اور اگر وہ واپس نہیں آتے تو اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اور ان کے آنے سے کیا فرق پڑ جائے گا نیشنل پالیٹکس پہ. ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید صاحب نے کیونکہ اس پہ کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو مسلم لیگ نون دو حصوں میں بٹ جائے گی. ایک بلاک جو وہ شہباز شریف صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور دوسرے انہوں نے اپنے طرف سے جو کہا کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف صاحب کا ایک بلاک ہے جو کہ اس کو لے کے چلے گا. یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہم نے دیکھی کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ماضی میں مختلف دور میں تعلقات میں قربتیں بھی رہیں، پھر اختلافات بھی رہے. بہرحال بہت اچھے نوٹ پہ چیزوں کا ہم نے دیکھا کہ خاتمہ نہیں ہوا جب مسلم نون کی گورنمنٹ تھی. اب پھر سے میاں شہباز شریف کراچی کے دورے پہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی اور کچھ چیزیں ڈسکس بھی ہوئی، باہمی انڈرسٹینڈنگ کی بھی بات کی گئی. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر کی ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں فاٹف جیسے اہم مسئلے پہ ہمیں بلیک میل کر رہی ہیں، اور نیشنل انٹرسٹ کے معاملات میں بھی ان کی جو ترجیحات ہیں وہ ذاتی این آر او لینا اور فائدے لینے. اور اس کے ساتھ دیگر امپورٹنٹ چیزیں جن پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ مہمان ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنما ہیں اور پاکستان کی سیاست میں اوورآل آپ کا ایک بڑا کردار ہے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو سب سے پہلے سر اسی سوال سے آغاز کریں گے کہ کیا میاں صاحب آئیں گے، کیونکہ دن کم رہ گئے ہیں عدالت کی طرف سے جو ایک بتایا گیا تھا انہیں کہ آپ آ جائیں اتنے دنوں میں، تو اب اس میں تھوڑے ہی دن رہ گئے. پارٹی لیڈرشپ کیا مشورہ دے رہی ہے، میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، میاں صاحب کا جو مسئلہ ہے یہ میں اس کو نہ سیاسی مسئلہ سمجھتا ہوں نہ عدالتی مسئلہ سمجھتا ہوں. یہ ایک شخص جو بیمار ہے اس کے علاج کا مسئلہ ہے، ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے، ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. عدالت نے اختیار دیا پنجاب گورنمنٹ کو کہ ان کو ہم نے ان کی سزا سسپینڈ کی ہے اور بیل دے دی ہے، باہر جانے کی اجازت دے دی ہے. ٹھیک. اب اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چیک کریں اور اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جو ان کی باہر سٹے تھی. پنجاب حکومت نے فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. یک طرفہ فیصلہ، نہ ویریفائی کیا، نہ میڈیکل رپورٹیں دیکھیں، نہ ہائی کمشنر کو بھیجا. ٹھیک. اس پہ یہ ہماری غلطی سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، میں اس کو غلطی نہیں سمجھتا. یہ ایک انسانی ایک شخص کا حق ہے کہ اپنا علاج کرائے. اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل نہیں ہوئی. جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب کیس میں ہم نے ایگزمپشن کی درخواست دی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب حکومت ویریفائی کرے کہ ان کا علاج ہو رہا ہے، کیا ان کو مزید رہنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو اب ذمہ داری پنجاب حکومت پر بھی ہے، وفاقی حکومت پر بھی ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائیں نواز شریف صاحب کی صحت اور ان کی جان کی. ٹھیک. یہ اب ذمہ داری ان پہ پڑ گئی ہے. وہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پھر میاں صاحب کا فیصلہ ہے. 10 تاریخ عدالت کی پیشی ہے. انہوں نے کہا آپ نہیں آئیں گے تو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیں گے. اگر پنجاب حکومت ان کو ایکسٹینڈ کر دیتی ہے تو ایبسکانڈر ڈکلیئر نہیں ہوں گے. تو اگر پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ذمہ داری اٹھاتے ہیں ان کی جان کی، ان کی صحت کی، تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے. میرا مشورہ تو بڑا سیدھا ہے کہ علاج کروا کر آئیں. ٹھیک. لیکن گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح تصویریں میاں صاحب کی آ رہی ہیں یا جو بھی ظاہر دیگر سورسز سے اپڈیٹ آ رہی ہوگی، وہ بظاہر میاں صاحب ماشاءاللہ ان کی صحت اب ٹھیک لگ رہی ہے اور کچھ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ واپس آئیں اور کورٹ کے معاملات کو فیس کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لیٹس سپوز پنجاب گورنمنٹ کوئی فیور نہیں دیتی جیسے کہ آپ نے فرمایا اور عدالت انہیں کہتی ہے کہ آپ آئیں ادروائز ہم آپ کو اشتہاری قرار دے دیں گے اور جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اس صورت میں پارٹی لیڈرشپ کیا سوچ رہی ہے؟ پھر کیا انہیں آنے کی دعوت دی جائے گی یا انہیں کہا جائے گا کہ بے شک وہیں رہیں اور ہم اس کو دیکھیں گے جو بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں،
کیونکہ آپ وہ ویڈیو سے ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ٹیلی فون یا فوٹوگراف سے جی کسی کی صحت کی تشخیص نہیں ہو سکتی، یہ صرف ڈاکٹر کر سکتے ہیں. تو سر اس میں ویسے کیا میاں صاحب کوئی اپنی میڈیکل رپورٹس وغیرہ پبلک کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی ارادہ ہے ان کا فیوچر کورٹ میں سبمٹڈ ہے، بڑی واضح ہیں. ابھی ریسنٹ کی اگر پوچھا جائے فار ایگزامپل 4 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ ان کے سرجیکل انٹرونشن ہونی ہے، ان کو اسٹیبلائز کیا گیا ہے، وہاں پر کووڈ ہے، سرجری ہو نہیں رہی، سرجیکل انٹرونشن ہونی ہے، اس کے بعد وہ واپس آئیں، وہ علاج مکمل کر کر واپس آئیں گے. یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. اب اگر اس ملک کا وزیر اعظم اور چیف منسٹر پنجاب بہتر جانتے ہیں تو فوٹو دیکھ کر کہ ایک شخص کی صحت ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو وہ اپنا فیصلہ کر لیں، پھر ذمہ داری ان کی بن جائے گی. ٹھیک، یعنی آپ کا مشورہ یہ ہے کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے اور انہیں آنا نہیں چاہیے جب تک کہ ڈاکٹر کلیئرنس نہیں دے دیتا، باقی چاہے ہر شخص جو بیمار ہو اس کو یہ مشورہ ہے کہ تمام چیزیں ایک طرف رکھ کے اپنا علاج کرائے اور باقی چیزیں اس کے بعد ڈیل کریں. چلیں یہ ایک سر بالکل آپ کا ظاہر اپنا پارٹی سٹانس ہے، یہ پارٹی سٹانس ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے اور یہ حق ہے ہر انسان کا کہ اپنا علاج مکمل کروائے. اب جو اس وقت آپ کی جماعت کی جو سچویشن دیکھی جا رہی ہے، نون جو ہیں یا گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہیں، جیسے کہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ کوئی نون لیگ میں ڈویژن ہو رہی ہے، کچھ اختلافات کی سیاست آپس میں کچھ ایشوز اس طرح کے شاید بن رہے ہیں، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کوئی انٹرنلی کوئی ایسے 2 بلاک بن چکے ہیں جو ایک بالکل ایکسٹریمسٹ پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں، میاں صاحب والا جو نیریٹو ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو شاید چاہتے ہیں کہ کوئی اعتدال ہو، گورنمنٹ بھی چلے، چیزیں بھی چلیں اور ہم اگلی دفعہ الیکشن میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں ان وزیروں کا بڑا مشکور ہوں جو اپنا کام تو نہیں کر سکتے لیکن ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی فکر رہتی ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کو پاکستان مسلم لیگ نون پہ چھوڑ دیں، یہ ہماری جماعت ہے، ہم جانتے ہیں کیسے چلتی ہے، کوئی ڈویژن نہیں ہے. اختلاف رائے ہر بات پر ہوتا ہے، اختلاف رائے جمہوریت کی روح ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب فیصلہ ہو جاتا ہے وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے. اس وقت کیا ڈیسیژنز آپ کے خیال سے میاں نواز شریف صاحب لے رہے ہیں یا یہاں جو آپ کی کیبنٹ ہے اور میاں صاحب شہباز شریف وہ لے رہے ہیں، یا جو سینٹر آف پاور ہے وہ کون ہے اس وقت مسلم لیگ نون میں؟ دیکھیں، صدر جو ہے شہباز شریف صاحب ہیں. اگر مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے ہم نواز شریف صاحب سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ جو تمام اختیارات ہیں وہ صدر کے پاس ہوتے ہیں اور ہم سب یہاں موجود ہیں، مشاورت ہوتی ہے اور اس کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک، تو مین جو آپ مطلب یہی کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف ہی ہیں جو ظاہر یہاں ہیں اور وہی ڈیسیژنز لے رہے ہیں؟ بالکل، پارٹی کے صدر ہیں، لیڈر دی اپوزیشن ہے، فیصلے وہی کرتے ہیں، لیکن پارٹی کے روح رواں جس کے ساتھ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں. تو ہم یقیناً کوئی ایک بڑا مسئلہ ہو، ایک ہائر لیول کی کوئی ایشو ہو، ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں. یہ ہمارا حق بھی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ ایسے معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائیں. ٹھیک سر، ابھی کراچی کا جو مسئلہ ہے، جو چل رہی ہیں چیزیں، ظاہر آپ بھی وفاق میں رہے، پھر آپ بذات خود پرائم منسٹر بھی رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حل ہے، کیسے یہ حل ہو سکتا ہے؟ جو کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ وفاق اور سندھ میں ایک دوسرے پہ بلیمنگ رہی ہے، آپ کے وقت میں بھی یہ رہا، جب مسلم لیگ نون مرکز میں تھی تب بھی ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کراچی کے معاملے پہ تعلقات بڑے اچھے رہے ہوں جیسے کہ آج چل رہا ہے. اس کا سلوشن کیا ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے، معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے، سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیان بازی کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے پر گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو وفاقی وزیر بھیجے جاتے ہیں کہ جائیں اور جا کر گالیاں دیں. کراچی سے اکثریت پی ٹی آئی کے ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کراچی کے لیے؟ ہمارے زمانے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، اس میں سندھ گورنمنٹ کی ایک رائے تھی، ہماری ایک رائے تھی، مشاورت سے ایک دوسرے سے بات کر کے اس کا حل نکالا گیا اور 6 مہینے میں کراچی کو سکون دیا گیا. کراچی کے پانی کے مسائل اس پر کام ہوا، وہاں پر میس ٹرانزٹ کا مسئلہ ہے اس پر کام ہوا، وہاں پر جو یونیورسٹی کا قیام، تو بہت سے معاملات ہوئے. اب آج ایک بارش ہوئی ہے، اس بارش کے مسائل کو حل کرنا ہے، عوام کو ریلیف دینی ہے، تو یہ حکومتیں ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے سب وہاں پر حصے دار ہیں. وہاں پر جو وفاقی حکومت بھی موجود ہے، وہاں پر صوبائی حکومت بھی ہے، وہاں پر ایم کیو ایم کی بھی جو لوکل باڈیز ہیں وہ اس میں ہیں، اور پھر جو علاقے افیکٹڈ ہیں ان کے اپنے ادارے ہیں. کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ ہے، ان کا علاقہ افیکٹڈ ہے، ڈی ایچ اے کا علاقہ افیکٹڈ ہے. یہ ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کے لوگوں کی تکلیف کو دور کریں.
یہ مسائل ایک دن کے پیدا نہیں اب ہوئے. جب آپ کا جو دور تھا اور میں بالخصوص جو ٹائم فریم میں جب آپ پرائم منسٹر رہے، اوورآل ایک ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں کہ آپ کی، کیونکہ ذاتی طور پہ شخصیت بڑی نیوٹرل ہے، مطلب آپ چیزوں کو اعتدال سے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایشوز جوں کہ توں ہی رہے اور ظاہر اگلی گورنمنٹ کو بھی وہ ایز اٹ از ملے. تو اس کا پچھلی دور حکومت میں آپ اپنے دور میں کیا سمجھتے ہیں، کیا ایشوز فیکٹرز تھے کہ ان کو لانگ ٹرم حل کرنے کی طرف نہیں جایا جا کراچی کے ایشوز کی سکا؟ بات کراچی کے یہ جتنے سارے ایشوز ہیں یہ پہلے بھی رہے. کراچی کے ایشوز جو ہیں یہ سندھ حکومت اور کراچی کی بلدیہ نے حل کرنے. اس میں مزید ادارے بھی ہیں، جیسے میں نے کہا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو ذمہ وار ہیں یہ کام کرنے کے. وفاق اس میں حصہ ڈال سکتا ہے. ٹھیک. وفاق اپنے سارے پیسے صوبے کے حوالے کر دیتا ہے جو ڈیزل پول ہوتا ہے جی، اور ایگزیکٹ 18ویں ترمیم کے بعد تو زیادہ ویسے ہی ان کے پاس ہے. لیکن کراچی صرف ایک صوبے کا شہر نہیں ہے. کراچی میں ہر صوبے کے بڑی اکثریت میں لوگ موجود ہیں. بلوچستان کے بھی ہیں، کے پی کے بھی ہیں، پنجاب کے بھی ہیں، رورل سندھ کے بھی ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس میں سب کو حصہ ڈالنا پڑے گا. اور کراچی ہمارا کمرشل سینٹر بھی ہے، پورٹ بھی ہے، فائنینشیل سینٹر بھی ہے، بزنس کا سینٹر بھی ہے، انڈسٹری کا سینٹر بھی ہے. ہر ایک کو حصہ ڈالنا چاہیے اس کے اندر. جس طرح ہم نے فاٹا کے لیے جو سابقہ فاٹا تھا اس کے لیے رقم مختص کی ہے اس کے NFC ایوارڈ کے علاوہ، اسی طرح ایک رقم کراچی کے لیے مختص کرنی پڑے گی کہ اس کے مسائل کو حل کیا جائے. اور اس میں سندھ حکومت کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. صرف اکیلے نہیں کر سکتے. سر جو یہ ابھی پروپوزل بھی دیا گیا، ہم نے دیکھا نجی ٹی وی چینلز پہ مختلف لوگوں نے اپنے تجزیے بھی دیے اور وفاق کا کنٹرول سنبھالنے کی بھی بات کی گئی. وہ آئی تھنک آرٹیکل 149 کے تحت ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے کہ فیڈرل ڈائریکٹلی کراچی کو کنٹرول کرے اور چیزوں کو بہتر کرے. آپ کے خیال سے کیا بنگا سابق پرائم منسٹر، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی فارمولے کی طرف جایا جائے تو کیا وہ بہتر ہو سکتا ہے، کوئی اس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے، یا جو آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک سندھ اور فیڈرل مل کے نہیں کریں گے یہ حل نہیں ہوگا؟ وفاق سے وفاق نہیں چل رہا تو صوبہ کیسے چلائیں گے؟ یہ مجھے کوئی سمجھا دے. یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اسلام آباد، اس کی حالت دیکھ لیں کیا ہو گئی ہے. ٹھیک. یہاں گھاس نہیں کٹ سکتا. یہ سڑکوں پر آپ جائیں گھاس نہیں کٹ سکتا. سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. یہ آپ کے سامنے اسلام آباد کی سب سے امپورٹنٹ سڑک جو پنڈی اسلام آباد کو ملاتی ہے، جو فیصل مسجد تک آتی ہے، 2 سال سے وہاں ایک انڈر پاس نہیں بن سکا، وہ سڑک بند ہے. تو وفاق سے آپ کیا، تو وفاق تو کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ حکومت تو کچھ کر نہیں سکتی. مطلب آپ اسی حکومت میں اسپیشلی یا اوورآل بات کریں کہ پہلے بھی جو وفاقی حکومتیں رہی ہیں؟ وفاق کے پاس دیکھیں یہ حکومت تو خاص طور پہ نا، ان کی تو جو کارکردگی آپ کے سامنے ہے. جو دارالحکومت نہیں چلا سکتے، یہاں کوڑا کرکٹ نہیں اٹھایا جاتا، یہاں پر گھاس نہیں کاٹی جاتی، یہاں پر صفائی نہیں ہوتی. ان سے آپ توقع کریں گے کراچی جیسا شہر چلا لیں گے؟ کیسے چلائیں گے؟ کون سے ادارے سے چلائیں گے؟ وفاق نہیں چلا سکتا. یہ تجربے ہوئے ہیں ماضی میں، ہم نے بھی کیے ہیں. میں یہ سے کوئی مستثنا نہیں ہوں. یہ غلطیاں سب نے کی ہیں اور سبق سیکھا ہے. تو اس کام میں نہ پڑیں. یعنی آپ کا یہی ہے کہ کراچی سندھ ہی چلائے اور ان کو ہم جو بھی وفاق سے ہو سکتا ہے سپورٹ وہی کی جا سکتی ہے. کراچی کے حالات کو سمجھیں. کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈز بھی ہیں، کراچی میں بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں، KDA کی ہے، ڈیفنس کی ہے، اب بحریہ آ گیا ہے. کراچی میں ایک بہت بڑی بلدیہ ہے KMC جو ہے، وہ اپنے کام کریں. ٹھیک، اس کو آپ ان کا ہاتھ بٹانا ہے. سر ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ جو فنڈز صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ وہیں چلے جاتے ہیں، آئی تھنک 55% کے قریب صوبوں کو مل جاتے ہیں. پھر کچھ ڈائریکٹ گرانٹس ہیں جو کہ دی جاتی ہیں صوبوں کو. اس کے باوجود چیزیں ویسی کی ویسی رکی ہوئی ہیں. تو اس پہ جو ابھی پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ ایسے زیر بحث پروپوزلز بھی تھے کہ شاید جو فائنینشیل ڈسٹریبیوشن ہے صوبوں کی اور وفاق کے درمیان اس کو بھی ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں نے جو ان کو فنڈز ملتے ہیں اس کے مطابق ڈیلیور کیا ہے کسی بھی مسئلے پہ، جیسے کراچی شہر جیسا ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت؟ وفاق ڈیلیور نہیں کر سکا. لیکن وہ فائنینشیل ریشو تو وفاق کے پاس کم رہ جاتی ہے. کمائیں گے تو فائنینشیل ریشو پہ افیکٹ آئے گا نا. اب کمائی نہیں ہے آپ کی. آج آپ کی کمائی وہی ہے جو آج سے 3 سال پہلے تھی. تو صوبے جو 3 سال پہلے فنڈ ملتے تو اسی پہ گزارا کر رہے ہیں. کام طریقہ تو یہ تھا، ہم نے 1900 ارب پہ وفاق کی ریونیو لیا تھا اور 4000 ارب پہ چھوڑا. ٹھیک ہے، ڈبل کر دیا. اس میں صوبوں کو پیسے مل گئے. انہوں نے 4000 ارب کا ریونیو لیا اور آج بھی 4000 ارب پہ ہے. اس لیے صوبوں کو پیسے نہیں مل رہے. مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، ان کو پیسے نہیں مل رہے. اب حصہ ڈالنا پڑے گا.
وفاق کو بھی کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیسہ دینا پڑے گا. ٹھیک سر، ابھی تھوڑا سا آتے ہیں پھر سے نون لیگ کی جو اب ایک لائن لی ہے، پھر شاید کچھ پالیسی چینج کی ہے. زرداری صاحب کو ظاہرہ ماضی میں شہباز شریف اچھا نہیں سمجھتے تھے، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں ظاہرہ دونوں طرف سے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب کے پاس چلے گئے شہباز شریف صاحب، جس دن کراچی گئے تو وہاں بھی چلے گئے اور کچھ اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی بھی بات ہوئی اور کافی ساری چیزوں پہ ڈسکس ہوا. یہ کیا کوئی نئی پالیسی اب نون لیگ اس پہ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے چلا جائے؟ کیونکہ پچھلے دنوں مختلف موقعوں پہ سینیٹ الیکشن میں باقی چیزوں میں ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا پیپلز پارٹی کو، آپ کی ساری لیڈرشپ نے، لیکن اب یہ ایک دم یہ جو شفٹ ہے اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے کوئی شفٹ نہیں ہے، سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، سیاست شخصیات پہ نہیں ہوتی، سیاست اصولوں پہ ہوتی ہے یا پالیسیز پر ہوتی ہے. ہمارا اختلاف رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کا بھی ہم سے اختلاف رہا ہے، شاید آج بھی اختلافات ہوں، ٹھیک، لیکن آج ایک بڑے مقصد کے لیے، پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی معیشت کو درست کرنے کے لیے، اور جو پورے پاکستان کے عوام اپوزیشن سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیں حل دیں گے، اس کے لیے آج ہم سب اکٹھے ہیں اس ایک مقصد کے لیے. کل ہم نے الیکشن ایک دوسرے سے لڑنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کرنی ہے، یہ ہمارا حق ہے. اگر ہمیں پیپلز پارٹی کی بات پسند نہیں آئے گی ہم بات کریں گے، لیکن آج ایک بڑے مقصد کے لیے، حصول اقتدار کے لیے نہیں، کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہیں. سر یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہی ہم سابق وزیر اعظم سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ جو اب ایک الائنس کی کوشش مسلم لیگ نون کی طرف سے کی گئی ہے یا زرداری صاحب کے ہاں وزٹ ہوا ہے، کیا یہ کتنا لانگ ٹرم رہے گا؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے ایسی کئی کوششیں دیکھی، اپوزیشن کو اکٹھے ہوتے دیکھا، لیکن پھر جب کوئی پریکٹیکل سٹیپ کرنے کی ضرورت آئی تو ساری جماعتوں نے اپنا اپنا راستہ لیا. اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. ہم بات کر رہے ہیں سر، آپ نے بات کی کہ اپوزیشن کا اب اپوزیشن کو یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمیں پبلک انٹرسٹ کے لیے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے، لوگوں کو ریلیف دیں. تو یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دھرنا لے کے نکلے تو بظاہر انہیں ساری جماعتوں کی شورٹی تھی کہ آپ جائیں اسلام آباد بیٹھ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، بٹ جب پریکٹیکل وقت آیا تو کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں تھا. اور اب بھی یہ جو جس ٹریک پہ اپوزیشن جا رہی ہے، کس حد تک یہ ہے کہ واقعی یہ کوئی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے یا کسی کامن کاز پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یا اس میں ایک رومر یہ بھی ہے کہ سب اس لیے مل رہے ہیں کہ کیسز ختم ہو جائیں، یہ باقی چیزیں کوئی این آر او مل جائے، کوئی معاملہ حل ہو جائے. اس کو اب آپ کتنا دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سیریس ہیں آپ اپوزیشن ہوتا کیا ہے یار، کسی کو پتہ ہے؟ سارے باتیں سب کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، عمران خان بھی کرتا ہے، کسی کے نعروں کا پتہ نہیں ہے. وزیر اعظم کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کا ایک پیسے کا جرم بھی معاف کر سکے. ٹھیک، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو آپ کی خیال سے کس کو اختیار ہے، کس کو؟ ویسے ظاہر گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر وہی ہے. اختیار نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے. ٹھیک، تو یہ مطلب کوئی ہاں، آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ جھوٹے کیس بنا لیں، یہ آپ کے پاس اختیار ہے. آپ کو یہ اختیار ہے کہ جس شخص پہ کیس بننا چاہیے اس پہ کیس نہ بنائیں، یہ اختیار ہے. یہ اختیارات استعمال ہو رہے ہیں. میں بات کرنا شروع کروں پھر آپ جی ضرور سنسر کرنا پڑے گا. ضرور کریں. آج اپوزیشن لیڈرز میں جو کیسز بنے ہیں ان میں بنیادی عنصر ہوتا ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یہ انصاف کا اصول ہے. لیکن سر کافی سارے کیسز ویسے ایسے ہیں جو آپ کی دور حکومت سے ہی چل رہے ہیں. آپ اگر میں سب نئے کیسز کی بات کر رہا ہوں. جی، نیب جو کیسز بناتا ہے وہ حکومت نہیں بناتی. یہ اس حکومت کا کلیم ہے کہ نیب ہم بنا رہے ہیں، نیب سے کیسز ہم بناتے ہیں. یہ اس حکومت کا دعویٰ ہے. وزیر اعظم دعویٰ کرتا ہے، اس کے وزیر دعوے کرتے ہیں. ویسے پرائم منسٹر نے ابھی جو لاسٹ کچھ دن پہلے ٹی وی پہ کہا کہ ہمارا نیب پہ کوئی انفلوئنس نہیں ہے، اور ایون وہ تو اپنے عثمان بزدار صاحب کو نیب نے بلا لیا، اس پہ وہ ناراض ہیں. جی، تو یو ٹرن ہو گیا. اس سے پہلے نہیں ان ہو کے رہا. 10 بیان ہے کہ میں سب کو اندر کر رہا ہوں، میں نے اندر کر دیا. میرا نام لے کر انہوں نے امریکہ میں لوگوں کو بتایا کہ میں نے اس کو اندر کیا ہے. اچھا، آپ کو ذاتی طور پر نام لے کے وہ یو ٹرن کر لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے اپوزیشن جو کرنا ہے کر لیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے کر لیا نا. کچھ ملا آپ کو، کوئی کرپشن ملی؟ ایک پیسے کی کرپشن پی ایم ایل این کے 5 سال کی یہ حکومت نہیں ڈھونڈ سکی. اپنی کرپشن چھپانے کے لیے یہ روز کرپشن کے نعرے مارتے ہیں.
پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ ترین حکومت، اس نے 2 سال میں جتنی کرپشن کی ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن اکٹھی ہے ایک مقصد کے لیے، پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے۔ ہمارے اختلافات ہوں گے، ہماری پالیسیز ڈیفرنٹ ہوں گی۔ اب اے پی سی کے بعد اگر متفقہ لائحہ عمل وہاں طے ہو جاتا ہے، یہی کوشش ہے۔ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ 20 تاریخ کو جی ٹھیک، اس میں سب لوگ شامل ہو رہے ہیں؟ جی، اس میں ساری جماعتیں شامل ہوں گی اور امید ہے کہ متفقہ لائحہ عمل مولانا بھی اس میں آن بورڈ ہے؟ مولانا صاحب بھی ہیں، تمام جماعتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر معاملہ آگے چلے گا۔ جو مولانا صاحب نے اپنا جلوس نکالا تھا اور بہت افیکٹو تھا، بہت کامیاب تھا، وہ مولانا صاحب نے صرف اپنی جماعت کا نکالا تھا، اس میں کسی اور جماعت کا وعدہ نہیں تھا۔ اور وہ اسلام آباد آئے، انہوں نے دکھایا کہ 0 پوائنٹ سے اگر میں دائیں مڑ جاؤں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ 40,000 آدمی کا منیمم ایسٹیمیٹ تھا کہ کم سے کم 40,000 آدمی ہیں، تو وہ بھی دھرنا دے سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ یہ سب کام ہو سکتے ہیں اگر حکومت رائے راست پر نہ آئی، عوام کے مسائل حل نہ کیے تو پھر یہ کام بھی کرنے پڑیں گے۔ تو یعنی یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے یہ کوئی اپنے لیے فیور نہیں مانگ رہا، یہ ذاتی بالکل فیور نہیں مانگ رہا، یہ حکومت کی درستگی کے لیے ہے، حکومت کو اب ہٹانے کے لیے ہے۔ پاکستان کے عوام کی آج یہ رائے ہے کہ اس حکومت سے ہماری جان چھڑائیں۔ اس اے پی سی میں ہم ایسی کوئی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہاؤس میں اپوزیشن، آج بھی اپوزیشن کی پوزیشن سٹرونگ ہے، بٹ جب بھی کوئی چیئرمین سینٹ کا معاملہ آیا تو وہ جتنے سینیٹرز صبح اکٹھے تھے، اور ایون بلاول صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی تھی، نون لیگ بھی تھی، کہ ہم تو آلموسٹ الیکشن، سینٹ الیکشن یعنی نو کانفیڈنس موو کامیاب کر لیں گے۔ لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو سنجرانی صاحب جیت گئے، اور شام کو پھر اتنے ہی سارے سینیٹر پھر اکٹھے بیٹھے تھے کہ ہم میں سے کس نے ووٹ سنجرانی صاحب کو دے دیا۔ تو یہ والا جو فیکٹر ہے آپس میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہ کرنا، یہ اس بار آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ بہتر آپ لوگ آپس میں اتحاد کر پائیں گے؟ اس ووٹ کا جماعتوں سے تعلق نہیں ہے، وہ ووٹ چند ضمیر فروشوں کا ووٹ تھا۔ لیکن وہ تو سر اپوزیشن میں سے ہی تھے نا، اپوزیشن میں بھی ضمیر فروش ہیں، حکومت میں بھی ہیں۔ ٹھیک، اس دن اپوزیشن بھی ہاری، حکومت بھی ہاری، چیئرمین سینٹ بھی ہارا، اور پاکستان کی سیاست بھی ہاری۔ یہ اس کا آؤٹ کم ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ختم کی گئی تھیں۔ یہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں یہ چیز واپس آئی، اور اس کا ایک مظاہرہ آپ نے پھر اس عدم اعتماد میں دیکھ لیا۔ یہ بدقسمتی ہے ملک کی۔ یہ ضمیر فروش، ایمان فروش لوگ کبھی ملک کو، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اب والا جو اپوزیشن اتحاد ہوگا یہ تھوڑا سا سٹرونگ ہوگا؟ یہ پارٹیز کا اتحاد ہے، وہ چند لوگوں نے اپنا ایمان فروخت کیا۔ اس میں بھی دیکھیں تو پارٹی کے موسٹلی لوگ تھے نا، آزاد سینیٹرز کتنے ہیں؟ پارٹی کے لوگ تھے لیکن سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، کوئی نون لیگ کا تھا، کوئی پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ہو سکتا ہے سارے نون لیگ کے ہوں، ہو سکتا ہے ایک بھی نون لیگ کا نہ ہو، سیکرٹ بیلٹ تھا، یہ پتہ نہیں چلا۔ لیکن جن لوگوں نے اپنا ایمان فروخت کیا، پیپلز پارٹی کا آپ کے خیال سے کوئی ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ ہو سکتا ہے سارے بھی پارٹی کے، ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ہو، کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے۔ ایمان فروخت کرنے والا آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب جو جماعتیں ہیں وہ ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھی ہیں، اس میں یہ ضمیر فروش کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک، کیونکہ عوام کا دباؤ ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، ایک پرائم منسٹر صاحب نے ابھی جو کچھ دن پہلے ٹی وی پہ کہا کہ فاٹف والا معاملہ ظاہر ہے جو پاکستان کو ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے باقی کہیں آبزرویشن میں بھی رکھا گیا، گرے لسٹ میں ہے، اس سے نکلنے کے لیے جو ووٹ ریکوائرڈ ہے، یہ جو پاکستان کی جو آپس میں جو جماعتوں کا اعتماد سازی ہے ہاؤس میں، اور جو بھی اس پہ موقف ہے، اس کے لیے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں بلیک میل کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دیں، ہمارے کرپشن کیسز ختم کریں، ادروائز ہم اس میں گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی امپورٹنٹ لیڈر ہونے کی حیثیت سے آپ کی جماعت کا اس پہ کیا اسٹانس ہے؟ کیا آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، یا جو عمران خان صاحب کا کلیم ہے وہ ٹھیک ہے؟ عمران خان صاحب کے بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فیٹف کے 9 بل تھے، 9، ٹھیک، 2 ہم نے ریجیکٹ کیے جی، اور وہ حکومت مانی کہ یہ بل غلط تھے، حکومت نے مانا۔ ایک بل ایسا تھا کہ آپ پاکستان کے کسی شہری کو 180 دن کے لیے غائب کر دیں۔ یہ وہ اختیارات ہیں جو انڈیا کو بھی حاصل نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر میں انڈین فورسز کو حاصل نہیں ہے۔ وہ بل کسی قانون کے اس میں ہے ہی نہیں۔ میری بات سن لینا، میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں نا، یہ قانون حکومت لے کر آئی تھی فیٹف کے نام پر، پھر خود ہی کہنے لگے یہ فیٹف کا بل نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. یہ حقیقت ہے. یہ عمران خان صاحب کو شاید علم نہ ہو, علم ہے تو بتاتے نہیں ہیں. 5 بل منظور ہو گئے, 5 بل منظور ہو گئے. ہر بل میں ہم نے ترمیم کی. کس کے مفاد میں کی؟ ملک کے مفاد میں, پاکستان کے شہریوں کے مفاد میں. ٹھیک. ایک بل ایسا تھا جس میں پاکستان کے مفاد کا سودا ہو رہا تھا. اب حکومت بے خبر تھی یا باخبر تھی, اللہ بہتر جانتا ہے. اگر وہ آپ مناسب سمجھیں تو اس جی میں بتا دیتا ہوں. یو این سیکورٹی کونسل کا بل تھا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس کے اختیارات کسی کو بھی تجویز دیے جا سکتے ہیں. کسی کو بھی سے مراد مطلب یعنی آپ ایک اسرائیلی شہری کو دے دیں کابینہ کے اختیارات, پاکستان اسٹیٹ سے باہر کسی دوسرے کنٹری کسی کو بھی دے سکتے. ہم نے کہا جناب اس پہ 2 لائنیں لکھ دیں, 2 لفظ لکھ دیں کہ پاکستانی شہری یا پاکستانی ادارے کو, پاکستان کا بندہ ہو نا, یا پاکستان کے ادارے کو اپنے اختیارات دیں. ٹھیک ہے. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وفاقی کابینہ کے اختیارات کسی کو دیے نہیں جا سکتے. ہم نے کہا چلیں پھر بھی اس بل کو پاس کر دیتے, یہ لکھ دیں کہ پاکستانی شہری کو دیں گے, یہ اس کے صاحب آزاد کر دیں. حکومت یہ بل لائی تھی کہ کسی کو دے دیں. ٹھیک. تو اس کو امینڈمنٹ کر کے پھر اپروو کر دیا گیا. امینڈمنٹ ہم نے کی, اس کو اپروو کیا. میوچل لیگل اسسٹنس کا بل تھا, اتنا غلط تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اتنا غلط تھا. پاکستان کے مفاد کا سودا اگر وہ جس طرح حکومت لائی تھی پاس ہو جاتا, پاکستان بے پناہ مشکلات آپ کو کا سامنا کرنا پڑتا, پاکستان کے شہریوں کو کرنا پڑتا. وہ ہم نے ختم کرایا. کوآپریٹو کا بل تھا ایک, اگر آپ کبھی اس بل کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کسی بچے نے لکھا ہوا بل تھا. ہم نے کہا بھائی کچھ یہ قانون آج بن رہے ہیں نا, یہ رہیں گے. آج بھی پاکستان 19ویں صدی کے قانون استعمال کر رہا ہے, افیکٹو قانون ہے, صحیح طرح بنتے ہیں. اب 2 بل تھے جن پر بات چیت ہو رہی تھی. ایک وقف پراپرٹیز کا بل اسلام آباد کا, ٹھیک. ایک بل تھا اینٹی منی لانڈرنگ کا بل, امینڈمنٹ. اس پہ بھی خان صاحب نے کہا کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. کون بلیک میل کرتا ہے, اس کا نام لے دیں. دیکھیں نا, ایک پرائم منسٹر اگر یہ کہ مجھے ریبل کونسل کے لوگوں کا شاید کہ نام بھی 2-4 کے آئے کہ جی یہ جو لوگ ریبل کمیٹی بنائی گئی, بتا دیں کمیٹی میں میں ہوں. آپ کا بھی آئی تھنک کہیں ذکر ہے آپ کا بھی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ذکر اس طرح نہ کریں. حقیقت میں تو کھل کے بات کریں نا, اگر ہمت ہے تو کھل کے بات کریں. بتائیں کہ آپ وہ 180 دن کا بل لائے تھے نہیں لائے تھے. بتائیں کہ آپ پاکستان کے مفاد کا بل لائے تھے نہیں لائے تھے. بتائیں نا آپ عاملہ میں کیا کر رہے تھے. آج منی لانڈرنگ کی بھی آپ بات کریں, عاملہ میں ہم نے ترامیم کر دی ہیں. ٹھیک. 2 ترامیم باقی تھیں. وہ ترامیم یہ ہیں کہ کاگنیزبل افینس کو نان کاگنیزبل کو کاگنیزبل بنا رہی ہے. کیوں؟ نان کاگنیزبل میں اگر آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے, آپ کورٹ کے پاس جاتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف میرے پاس پروف ہے, آپ مجھے گرفتاری کی اجازت دے دیں. ٹھیک. کاگنیزبل جب ہو جاتا ہے آپ کسی کو اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ہم نے کہا کہ جناب یہ مقام مت کریں. یہ جب بل بنا تھا اسی مقصد کے لیے بنا تھا کہ یہ ابیوز نہ ہو. یہ بندوں کو غائب کرنے والا, جب لوگ روز غائب ہو جاتے ہیں, اب آج سنے گا CCP کا بندہ بھی غائب ہو گیا ہے, یہ اس قسم کے کام ہیں. تو ہم نے کہا یہ مت کریں. دوسرا یہ تھا کہ نیب کو انویسٹیگیٹو ایجنسی بنایا جائے عاملہ کے تحت. ٹھیک. نیب میں آلریڈی عاملہ موجود ہے. نیب لاگو ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں پر جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, جو ہولڈرز آف پبلک آفس ہیں, اس کے اندر عاملہ موجود ہے. اگر آپ نیب کو یہاں انویسٹیگیٹو ایجنسی بنائیں گے تو کل نیب کسی بھی پاکستانی شہری کو آپ کو بھی پکڑ کے نیب کے قانون کے اندر لے جائے گا. ہم نے کہا اس کو باہر نکالیں. یہ 2 باتیں ہیں. ٹھیک. اسی پہ بیسیکلی آئی تھنک میرے خیال ہے پرائم منسٹر کا تھا کہ نیب قوانین میں اپوزیشن ترمیم چاہتی ہے. وہ شاید یہ اسپیسیفکلی تھا, نیب قوانین کا وہ ترمیم لائے تھے. ہم نے ان کو بتا دیا تھا, ہم نے مارچ میں بھی ان کو بل بنا کے دیا کہ یہ ترامیم نیب میں کر دیں تو نیب بہتر ہوگا. یہ ترامیم اس دفعہ بھی انہوں نے مانگی, بحث شروع ہوئی, ہم نے وہی ترامیم دے دی. یہ ترامیم چاہیے, کر دیں تو کر دیں, نہیں کرتے تو نہ کریں. یہ وہ لائے تھے, وہ بھول جاتے ہیں. پرائم صاحب بہت مشکلات کے شکار ہیں, پریشر میں رہتے ہیں, بلیک میل ہوتے رہتے ہیں, تو ان کو بھول جاتے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نہیں کر رہے, اگر اپوزیشن نہیں کر رہی, پھر کون بلیک میل کر رہا ہے سر؟ جی وہ یہ بتائیں نا, وہ تو اشرفیہ ان کو بلیک میل کرتی ہے. اشرفیہ کو نامی کوئی چیز ہے پاکستان میں. اپوزیشن کا بھی نام لے لیتے ہیں. اپوزیشن کیا بلیک میل کرے گی ان کو؟ حکومت ان کے پاس ہے, نیب ان کے پاس ہے, لوگوں کو اندر باہر کرتے رہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ سب باتیں ہیں.
اچھا سر، ایک اور آپ سے آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے دیکھنے والے اس وقت ایک وہ جو کچھ دن پہلے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ ہوئی صدارتی نظام کے ریفرینڈم کے حوالے سے، تو وہ کیا سر اس وقت پاکستان میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اپلیکیبل ہے، ہو سکتا ہے، یا اس کا پروسیجر تو ڈیفینیٹلی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک وزیر اعظم رہے ملک کے، اور آپ نے تمام اداروں کو، ہر ایک چیز کو بڑا ڈیپلی دیکھا اور سمجھا، جو کہ شاید باہر بیٹھے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، تو اس پہ کوئی سنجیدہ ایفرٹ ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہوتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ کیا آئے گا اوورآل ہمارے ملک پہ؟ کوئی بہتری ہوگی یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس پہ میں آپ کی جسٹ ایک رائے چاہوں گا. جی، ہم نے پہلے بھی صدارتی نظام کے تحت 22 سال میں پاکستان توڑا تھا. اگر پاکستان کو توڑنا ہے تو صدارتی نظام لے آئیں، پاکستان ٹوٹ جائے گا. نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمانی نظام ہی پارلیمانی نظام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ وقت نے اسٹیبلش کر دیا ہے. پاکستان نے اگر اکٹھے رہنا ہے صرف ایک جمہوری پارلیمانی نظام میں رہنا ہے. ہم نے ہر چیز ایکسپیریمنٹ یہاں کر لی ہے، یہ پاکستان ان ایکسپیریمنٹس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور کوئی سپریم کورٹ آئین کو نہیں بدل سکتا، یہ بات یاد رکھیں. ہاں ڈیفینیٹلی، وہ تو جسٹ ایک ریفرینڈم کا ہو سکتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، پبلک کیا آپ چاہتے آئین ہیں. نہیں بدل سکتے، یہ غلط فہمی ہے بہت سے لوگوں کو. قانون سازی تو ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ نے ہی کرنی ہے، جو بھی کوئی چیز نہیں لانی ہے، یہ جو کرنی. ریفرینڈم ایک سوال ہوتا ہے، آپ یہ سوال کریں کہ صدارتی نظام چاہیے، اگر وہ پاس بھی ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ فائنلی تو خیر اس کو اسمبلی نے جو بھی کرنا ہے، جو روح ہے جو پارلیمنٹ کی آئین کی، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. ہمارا آئین جمہوری پارلیمانی نظام پہ بنا ہوا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کسی کو اگر صدارتی نظام کی جو بات کرتے ہیں. ٹھیک، ایک آخری چیز کی طرف آتے ہیں سر. ایک اور بحث بڑی چلی کہ جو وفاق اور صوبوں میں جو ڈویژن ہے فنڈز کی، اور جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جس طرف چلی گئی تھی چیزیں ساری، اور اب بھی ظاہر اسی پیٹرن پہ چل رہی ہیں، لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر آئے، کرونا آیا، تو ہمارا کوئی صوبہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اپنے طور پہ کچھ کر پاتا. وفاق کی انٹرونشن کی ضرورت پڑی، سپورٹ کی ضرورت پڑی، NDMA نے کام کیا، پھر جا کے کہیں جہاں کوئی تھوڑا بہت چیزیں بنی. تو اتنا سارا فنڈز جانے کے بعد، اتنی ساری چیزوں کے بعد بھی اگر کوئی رزلٹ نہیں صوبے دے پا رہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی تبدیلی اگر ہوتی ہے، یہ جو فائنینشیل ڈویژن ہے صوبوں اور وفاق میں، تو اس پہ نون لیگ کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو نہ آئین پڑھا ہوا ہے، نہ ان کو صوبوں اور وفاق کے اختیارات کا پتہ ہے. ٹھیک، جو پینڈیمک ہوتے ہیں جیسے کووڈ تھا، یہ وفاق کی ذمہ داری ہے، کوآپریشن. لیکن سر کیا صوبہ بیسک ہیلتھ یونٹس تو کم از کم بنا سکتے ہیں نا اپنے علاقوں میں عوام کے لوگوں کے لیے؟ صوبے اپنا مینیج کرتے ہیں. اگر آپ بارڈر سیل نہیں کریں گے، آپ افیکٹو پالیسی نہیں دیں گے، صوبوں سے مشورہ نہیں کریں گے، تو پھر یہ پینڈیمک آپ کے قابو میں نہیں آتے. پینڈیمک وفاق کی ذمہ داری ہے اس کو مینیج کرنا، وہ فنڈز کی بات نہیں ہے، وہ کوآپریشن ہوتی ہے. جہاں تک NFC ایوارڈ کی بات ہے، اس کو تبدیل کر لیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ آج ساری حکومتیں کنٹرول میں ہیں، ان سے تبدیل کرا لیں. میں کہتا ہوں آپ صفر کر دیں صوبے کے پیسے، کیا ہوگا؟ کبھی سوچا کسی نے؟ اب سارے پیسے وفاق رکھ لیں، کیا ہوگا ملک میں؟ کیا آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ صوبہ کیا کرے گا؟ میری بات سن لینا. آپ صوبے سے جو روپیہ کاٹیں گے، آپ تعلیم سے کاٹیں گے یا آپ صحت سے کاٹیں گے؟ ڈیولپمنٹ سے میں بھی، یا اس طرح کی ڈیولپمنٹ سے کاٹ لیں، ٹھیک، کسی بہتر مقصد سے کاٹیں گے. نکالنا پڑے گا. وفاق کا کام یہ ہے کہ اپنے جو فنڈ جنریشن ہے اس کو بڑھائے. وفاق اس میں ناکام ہے اور صوبوں کے ذمہ ڈال رہا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ 1 روپیہ جو کاٹیں گے وہ ملک کی ترقی سے کٹے گا، عوام کی سہولت سے کٹے گا، کسی اور چیز سے نہیں کٹے گا. اور اگر نہیں کٹے گا تو صوبے کو بھی قرضہ لینا پڑے گا. وہ قرضہ بھی پاکستان کا قرضہ ہے، آپ کی اکانومی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک، تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کر بھی لیتے ہیں NFC ایوارڈ کو ریویو، تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ میں کہتا ہوں صفر کر دیں صوبوں کو. اور اگر کریں بھی تو نون لیگ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر NFC ایوارڈ کو ریویو کیا جائے؟ بہت اعتراض ہے، بالکل اعتراض ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ پیسے اگر اپنے پاس لے بھی آئے تو وہ مینیج نہیں کر سکتا؟ مینیج نہیں کر سکتا، اس کا آپ ایفیکٹ دیکھیں، اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک، اور ہم بالکل صوبوں سے ایک پیسہ لینے کے خلاف ہیں، صوبوں سے کوئی اختیار لینے کے خلاف ہیں. ٹھیک، آخری سوال کی طرف آتے ہیں سر. دوہری شہریت، تیسرا آخری سوال ہے یہ بس اب جینوئنلی آخری ہے. دوہری شہریت والوں کو الیکشن کا فیصلہ آج وہ ہوا ہے کہ اگر آپ
الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور 2 ملکوں کی شہریت ہے, ایک شہریت سرنڈر کریں اور اس کے بعد وہ آئیں, کوئی اس طرح کا ایک پیٹرن زیر غور آیا, اس پہ نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ اکثر یہ رہا ہے کہ فلاں مشیر کی دوہری شہریت ہے, فلاں وزیر کی ہے, اور وہ بڑا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. تو ایسے آپ کی پارٹی میں بھی لوگ ہوں گے بھی جو الیکشن لڑنا چاہتے ہوں گے, اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ دیکھیں, یہ آئین بڑا واضح ہے. اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ دوسری شہریت چھوڑنی ہوگی. کسی اور شہریت کا حامل پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. لیکن آپ ایڈوائزر بن سکتے ہیں, آپ ایس اے پی ایم بن سکتے ہیں, ٹھیک, لیکن آپ گورنمنٹ میں ایگزیکٹو پوزیشن نہیں رکھ سکتے. آپ کابینہ کے ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ آئین کہتا ہے کہ کابینہ کے ٹیبل پر وہی بیٹھے گا جو صرف پاکستان کا شہری ہوگا. اس لیے اس حکومت نے ماشاءاللہ دیگر جو انہوں نے پاکستان میں تبدیلیاں لائی ہیں یہ بھی کیا کہ دوہری شہریت کے لوگوں کو فیڈرل ڈویژن کے اختیارات دے کر کابینہ کے ٹیبل پر بٹھایا. تو جو آدمی, جیسے امریکہ ہے, جب آپ امریکہ میں شہری ہوتے ہیں آپ اوتھ اٹھاتے ہیں کہ میں اس ملک کا وفادار ہوں, تو جو کابینہ کے ٹیبل پر پاکستان کا وفادار بیٹھے گا یا امریکہ کا وفادار بیٹھے گا یہ فیصلہ کر لیں. اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. ٹھیک, الیکشن سے 1 گھنٹہ پہلے بھی آپ اپنی شہریت چھوڑ کے پاکستانی شہریت رکھ کے الیکشن لڑ سکتے ہیں, یہ بھی اجازت ہے. اور یہی آپ کا بھی اس پہ فائنل ٹیک ہے؟ نہیں, میرا ٹیک ہو نا, آئین یہ کہتا ہے, میرا ٹیک جو مرضی ہو. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہم نے بات کی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے, جو پوری بات کا میں سمجھتا ہوں کہ خلاصہ ہے, یا جو لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ کیا اپوزیشن پھر سے جس طریقے سے ماضی میں کچھ اتحاد ہوتے رہے, پھر دوریاں بڑھتی رہی, اس دفعہ پھر ایک اتحاد کی طرف معاملہ جا رہا ہے, یہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہوگا, گورنمنٹ کے لیے کتنا ٹف ٹائم دے سکتا, اس پہ آپ نے سابق وزیر اعظم کے خیالات سنے, اور اس کے ساتھ دیگر اہم معاملات پہ ہم نے بات کی. فاٹف جیسے معاملے پہ بڑا بریفلی انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. امید ہے آپ کو ہمارا یہ شو پسند آیا ہوگا, آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنے اس ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.